کرتاس از قلم عظما مجاہد پارٹ 3۔ بھابھی ماں، اتنی دیر ہو گئی، ڈرائیور اب تک نہیں آیا۔ شہر کی جانب بڑھتے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ڈرائیور کسی مکینک کو بلانے گیا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ تبھی اسلحہ بردار 2-3 گاڑیاں ان کے پاس آ رکی۔ پریشے نے خوفزدہ ہوتے بھابھی ماں کے بازو پہ گرفت مضبوط کی تھی۔ زرتاج نے بھی اس سہمی ہوئی چڑیا کو اپنی پناہ میں لیا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ پریشے چونکی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اس شخص کو کہیں دیکھا تھا، کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ خریم نے آگے بڑھتے زرتاج گل کی کنپٹی پر پسٹل رکھا، جبکہ ساتھ موجود شخص پریشے گل کی جانب بڑھا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! پریشے کی منمناتی آواز پہ خریم بھی چونکا۔ اپنے ساتھ موجود شخص کو زرتاج پہ نظر رکھتے خود اس کی جانب بڑھا۔ تم کیا کر رہے ہو خریم خان؟ حاطب کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ کاٹنا اچھے سے جانتا ہے وہ۔ بہتر ہے کہ تم ہمیں جانے دو، شاید تم جانتے نہیں کہ کس کے گھر کی عورتوں پہ تم نے ہاتھ ڈالا ہے۔ زرتاج گل کی گیدڑ بھبکیاں خریم پہ بے اثر ثابت ہوئی تھیں۔ اوہ ریلی؟ پھر تو مزہ آئے گا حاطب خان سے لڑنے میں۔ اسے اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑے پریشے گل کو کندھے پہ اٹھائے وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ بھابھی ماں! اب کے پریشے نے اس سے مدد مانگی جو کہ خود بے یارو مددگار ٹھہری ہوئی تھی۔ خریم کا مقصد اس کے ذریعے حاطب تک پہنچنے کا تھا، مگر برا ہو اس دل کا جو پہلے دن سے اسے دیکھتے دغا دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ ہاتھوں میں سرخ جالی دار کپڑے سے ڈھکا تھال لیے اس کے سامنے تھی۔ کیا؟ یہ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں پہ؟ اگر میرے بھائیوں کو پتا چلا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے وہ۔ سامنے موجود عروسی لباس دیکھ پریشے گل سے خونخوار نظروں سے دیکھتی چلائی تھی۔ سب پتا چل جائے گا، صرف کچھ لمحوں کی دیری ہے۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں، ہمارا نکاح ہوگا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ میری بات مان لو، نہیں تو تمہاری بھابھی ماں میرے آدمی کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، تم سوچ سکتی ہو۔ خریم کا دھمکی آمیز لہجہ اب کے اسے بھابھی ماں کی فکر ہوئی تھی۔ کہو تو نظارہ دکھاؤں؟ موبائل اس کے سامنے کرتے شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ایک خوفزدہ نگاہ سامنے کے منظر پہ ڈالے وہ خریم کو دیکھنے لگی۔ بھلا وہ بھابھی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ تو پہلے ہی لالا کی وجہ سے ہرٹ تھی، مگر وہ اپنی زندگی کو اندھیروں کے سپرد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہر طرف بند گلی دیکھ اسے نکاح نامے پہ دستخط کر دیے تھے۔ جیسے ہی خریم اور اس کا نکاح نامہ زرتاج گل کے ہاتھ لگا، زرتاج گل نے ایک فاتحانہ نکاح اس نکاح نامے پہ ڈالی اور پلان کے مطابق حاطب کے پاس پہنچ گئی۔ پریشے سے اسے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ ذلے کے محبت میں ڈوبے اس کے بھائی کو وہ اپنا مہرہ بنائے کب سے دبی دشمنی کی چنگاریوں کو ہوا دے گئی تھی۔ دریام خان باہر ہونے والی فائرنگ سن کے آئے تھے، جہاں پہ آفریدی قبیلہ غیظ و غضب کا شکار ہوا ٹھہرا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے حاطب خان؟ ان کی آواز کا روب آج بھی برقرار تھا۔ کہاں ہے آپ کا بزدل پوتا؟ باہر نکالے اسے۔ ایک لڑکی کی ڈھال میں کہاں چھپا بیٹھا ہے وہ بزدل؟ داجی کی آواز پہ گھر کی خواتین بھی باہر جھانکنے لگی تھی۔ کیا ہے خریم خان نے؟ داجی کی آواز اب کے تھوڑی دھیمی پڑی، کیونکہ خریم کے خیالات سے تو وہ بھی تھوڑا بہت آگاہ تھے۔ اغوا کیا ہے اس نے حاطب خان کی بہن کو؟ وہاں موجود لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھلا خریم خان کی شرافت سے کون آگاہ نہیں تھا؟ بھلا وہ معصوم دکھنے والا بچہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی حاطب خان؟ وہ بھلا اب کے داجی کو بھی بہت بڑا شوق ملا تھا۔ خریم خان کو پیش کرنے کا حکم دیتے وہاں سب لوگ چلے گئے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے خریم؟ دادی اور روح خانم اپنے اکلوتے وارث کی حرکت پہ تڑپ رہی تھی۔ اگر حاطب خان نے کوئی جذباتی قدم اٹھا لیا تو اس کے آگے کی سوچ ہی انہیں تڑپا دیتی۔ پریشے گل؟ سب سے پہلی نظر ریشما کی اس پہ پڑی جو دہلیز پار کرتی اندر کو آ چکی تھی۔ مورجا نے آگے بڑھتے سے اپنی آغوش میں سمیٹا، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حاطب اور دائم اس کے واپس آنے کی اطلاع پہ دوڑے چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے شوق کی وجہ سے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ ذلے مجرم نہ ہوتے بھی حاطب خان کی نگاہوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ پریشے گل ہمیں بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا، ہم اس خریم خان کی بوٹیاں کر کے چیل کو کھلا دیں گے۔ حاطب کے لہجے میں شکستگی کی واضح پھنکار تھی۔ ہر بار داوڑ قبیلے سے وہ شکست پا ہوئے تھے، پہلے زرگل اور اب کے خریم، مگر پریشے گل کی چپ نہ ٹوٹی۔ اگر حاطب لالا کو اس کے نکاح والی بات پتا چل جائے؟ پریشا نے ایک خوفزدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس تک پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔
حاطب کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی ذلے لیٹی تھی۔ اٹھو یہاں سے، بازو سے پکڑتے اسے بستر سے الگ کیا۔ وہ جو ابھی مشکل سے سوئی تھی، حاطب کو سامنے دیکھ ڈر سی گئی تھی۔ جاؤ گھر کے کسی کونے میں پڑ کے جا کے سو جاؤ، مگر اپنی منحوس شکل لے کے میرے سامنے مت آنا۔ ماتھے پہ ان گنت بل ڈالے اسے وہاں سے نکلنے کا کہا تھا۔ ذلے کے آنسو بے قابو ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں کی رمجھم دیکھ حاطب مزید بگڑا تھا۔ ہمارا قصور کیا ہے حاطب؟ ہم تو آج تک اپنے گھر والوں سے ملے بھی نہیں۔ اس کی آواز حاطب کے دماغ پہ کسی کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ تم ہی تو اس سب کی وجہ ہو، صرف تمہارے لیے خریم خان نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا، مگر ہم اسے اتنی آسانی سے نہیں بخشیں گے۔ حاطب کے لہجے کی سختی ذلے کو سہمائے جا رہی تھی۔ بے شک وہ کبھی اسے نہیں ملی تھی، مگر بھائی کے لیے اس کے جذبات قدرتی طور پر پروان چڑھے تھے۔ اتنے عرصے بعد اسے کسی اپنے کا ذکر اور نام معلوم پڑا تھا۔ وہ جو شارٹ میموری لاس کا شکار ہوئی تھی، ماضی کی کئی پرت اس کے سامنے کھلنے لگے تھے، دھندلے عکس شفاف ہونے لگے تھے۔ تم لالا کی جان ہو ذلے، ہم اپنی گڑیا کی شادی آپ سے کریں گے لالا۔ مختلف آوازوں کا ملا جلا شور اس کے حواس منتقل کر گیا۔ بند ہوتی آنکھوں سے جو منظر اس نے دیکھا، اس میں حاطب اسے پکار رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ مجھ پہ گزرا ہے مخمصے کا ہجر، خاموشی میں بھی بولنے کا ہجر، تم اذیت کو میری کیا جانو، میں نے جھیلا آئینے کا ہجر، مجھ پہ اترا ہوا عجب یہ ہے، آسماں سے کہیں پرے کا ہجر، دوستو اب تو باز آ جاؤ، ایک کے بعد دوسرے کا ہجر، یہ جو رگ دشتے فراق ہے، یہ رکے اگر تو نشاں ملے، یہ نشاں ملے کہ جو فاصلوں کی صلیب ہے، یہ گڑی ہوئی ہے کہاں کہاں، میرے آسماں سے کدھر گئی تیرے التفات کی کہکشاں، میرے بے خبر میرے بے نشاں، یہ رکے اگر تو پتہ چلے، میں تھا کس نگر تو رہا کہاں، کہ زمان و مکان کی یہ وسعتیں تجھے دیکھنے کو ترس گئیں۔ ہوش میں آنے کے بعد کتنی دیر وہ چھت کو بے مقصد گھورتی اپنی زندگی کی بے یقینیوں کو سوچنے لگی۔ ایک ایک منظر روز اول کی طرح اس کے سامنے تھا، ماضی کے دھندلکے چھٹ سے گئے تھے۔ وہ بڑی سی حویلی، داجی، دادی، روح خانم، گل زمان خان، خریم لالا اور زرگل، ایک ایک کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ زرتاج گل کی قید میں دن رات کی اذیت، کال کوٹری میں سہمی سی بچی کی آوازیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے نکالو ماں، صرف موت ہی تمہاری زاد راہ لڑکی۔ اس کے ارد گرد گونجی تو آنکھوں سے آنسو کسی سیال کی طرح بہہ نکلے تھے۔ اندھیرے کی ہولناکیاں روشن کمرے میں بھی اس پہ وحشت طاری کرنے لگی تھی۔ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑوایا گیا تھا وہ حاطب خان تھا۔ اب کے تصویر روشن تھی۔ 8 سال کی عمر میں ہی اسے ایک مضبوط نسبت میں باندھ دیا گیا تھا، مگر وہ انجان رہی۔ کمرے میں موجود اندھیرے اور زرتاج کی بے رحم انداز میں برسائے گئے کوڑے اس کے جسم، روح کے ساتھ دماغ کو بھی زخمی کر گئے تھے۔ وہ اکثر گلبانوں سے اپنے جسم پہ موجود نشانوں کی وجہ پوچھتی، جو اسے کئی ایک بیماریوں کی وجہ بتا کے ٹال دیتی۔ اس کے بے داغ جسم پہ بدنما دھبے اب مدھم سے پڑنے لگے تھے، مگر ذلے کو لگ رہا تھا اب کہ ان سے پھر سے خون رسنے لگا ہے۔ چیختے ہوئے اپنے جسم سے ان دیکھے خون کو نوچنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے حاطب نے اس کا انداز بغور دیکھا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی، مگر جو پہلے تھوڑا بہت رحم تھا وہ بھی اب نہیں رہا تھا۔ کیا ناٹک چل رہا ہے تمہارا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ خون، حاطب، وہ مجھے مار ڈالے گی، مجھے بچا لے، وہ مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دے گی۔ بری طرح سے روتے ہوئے ذلے نے اسی سیاد کی باہوں میں پناہ لی تھی۔ حاطب کو اب اس کی ذہنی روح بھٹکنے کا یقین ہوا تھا۔ کیا ہی اچھا ہو ذلے اگر جو تمہیں اسی قید میں ڈال دیا جائے تو؟ پراسرار انداز میں کہتا حاطب اسے سہما گیا۔ نہیں حاطب، مجھے ڈر لگے گا، پلیز آپ۔ خوف اور آنسوں کی ملی جلی کیفیت میں اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک شرط ہے، اس کال کوٹری سے بچنے کی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے شروع ہوا۔ تم خریم خان کے پاس جاؤ گی اور اسے کہو گی کہ پریشے گل کو زبردستی کے اس رشتے سے آزاد کرے، نہیں تو دوسری صورت وہ مرنے کے لیے تیار ہے، اور حاطب خان اتنا بے غیرت نہیں بنے گا اپنی جان بچانے کو اپنی عورت ونی کرے۔
اس کے چہرے کو پکڑے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. تکلیف کی شدت سے ضلع کا چہرہ جلنے لگا تھا. میں کیسے بھلا؟ ضلع کو اس کی بات واقعی سمجھ نہیں آ سکی تھی. حاطب خان اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہے. صبح حرمت لالا لے جائیں گے تمہیں داوڑ حویلی. میرا مدعا تم لے کے جاؤ گی. اپنی بات واضح کرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا. ضلع کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو اسے بچھڑے ہوں سے ملنے کا مزگان سنا گیا تھا اس پہ خوش ہونا ہے یا پھر اس کی شرائط منوانی ہے. بہرحال اسے اپنے سیاد سے محبت ہو چلی تھی. تم پاگل ہو چکے ہو حاطب، یہ بھلا کیسا فیصلہ ہے؟ زرتاج گل کو لگا اس کی من کی مرادیں پورے ہونے کو تھیں، کیونکہ اگر ایک بار ضلع داوڑ حویلی میں واپس چلی جائے خریم کبھی اسے واپس نہیں آنے دے گا. اب کہ زرتاج گل نے گلریز کے ذریعے خریم کو اپنا مہرہ بنایا تھا. پریشے گل کو اغوا کے توان میں ضلع کی واپسی، مگر خریم نے پریشے سے نکاح کر کے ان کو مشکل میں ڈال دیا تھا. مقصد اس کا مکمل طور پہ ضلع کی واپسی تھی، اس لیے زرتاج نے پھر شطرنج کا مہرہ بدلا تھا. حاطب کو اس بات پہ منایا کہ ضلع کے ذریعے ہی خریم پریشے کو آزاد کر سکتا ہے، مگر داجی کی مداخلت پہ خریم کو پریشے گل کو واپس بھیجنا پڑا. اب کی ساری بساط الٹ گئی، مگر حاطب کا فیصلہ اس کے دل پہ ٹھنڈی پھوار برسا گیا تھا. حاطب کو بھی پریشے کی آزادی چاہیے تھی. دونوں طرف سے طلاق کے راستے کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا. ایک مطمئن نگاہ حاطب پہ ڈالتی بظاہر اس کے فیصلے کی نفی کرنے والی زرتاج گل بہت خوش تھی. دی جان جو اب تک سمجھ رہی تھیں کہ حاطب کے دل میں ضلع کے لیے ہمدردی کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، انہیں اپنی غلط فہمی پہ ملال ہوا تھا. جتنا کچھ ضلع اس حویلی میں سہل چکی تھی بہتر تھا کہ وہ واپس ہی چلی جائے. اگر اس سب میں کوئی خاموش تماشائی تھا تو ضلع اور پریشے، جن کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی تھیں. زرتاج گل بہترین انداز میں خریم اور حاطب کے ذریعے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی تھی، مگر شاید وہ بھول گئی تھی اس سے بڑا پلیئر، سب سے بڑا گیم چینجر ایک اور ذات برحق ہے جو انسان کو آزماتا ہے اور اس کی رسی ڈھیلی ضرور کرتا ہے مگر ایک حد تک. حاطب، اگر داوڑ خان نے بدلے میں ضلع کی آزادی مانگ لی تو؟ زرتاج گل نے دل میں پنپتے خدشے کو زبان پہ لایا. مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ کبھی ایسی نوبت آئے تو حاطب کا فیصلہ کیا ہوگا. پریشے کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے ضلع یا پھر کسی اور کو بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑے. اس کا دو ٹوک انداز ضلع کا چہرہ فک کر گیا تھا. وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. دل کی پکار تھی کہ وہ اسے روکنے کی بات کرے گا، مگر ایک نظر سب پہ ڈالے وہ حرمت لالا کی طرف بڑھ گئی تھی. آزادی کا یہ پروانہ اسے کسی قید سے کم نہیں لگ رہا تھا. داوڑ حویلی کی طرف کم ہوتا فاصلہ اسے خان حویلی اور اس کے مکینوں سے دور کر رہا تھا. حاطب کی مدھر آواز کانوں کی لو کو چھوتی محسوس ہوئی. دشمنوں کی بیٹی اگر دل پہ قابض ہونے کی کوشش کرے تو؟ کتنا خوش فہم کر دینے والا انداز تھا اس کا. اور میں جو اتنی بے رخی پہ مار ڈالوں تو؟ وہ جو اس کی بے رخی پہ شکوہ کنا رہتا تھا اب خود کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر ڈالا تھا. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم میری بیلوڈ وائف سے جیلس ہو رہی ہو لڑکی؟ ہونٹوں کا کنارہ عادت سے مجبور ہوتے دانتوں میں چبا ڈالا. تبھی اس کی انگلیوں کی پور کا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس ہوا تھا. نہ اتنے پیارے ہونٹوں پہ اتنا ظلم کیوں؟ اسے لگا حاطب تو اسے چھوڑ چکا ہے مگر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑ سکے گی. بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی. ہزار طرح کی آزادیوں سے بڑھ کر ہے تمہاری قید، تمہارا حصار ہونا. حرمت لالا نے ترہم بھری نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جسے وقت نے کڑے امتحانوں میں ڈال رکھا تھا. حویلی پہنچتے ہی گیٹ واق ہوا تھا مگر افریدی قبیلے کے بندے کو دیکھ داجی کو اطلاع کی گئی تھی. تھوڑی دیر بعد داجی سامنے تھے. گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھی ضلع نے اتنے برس بعد دادا کو سامنے دیکھا تو آنکھوں سامنے کئی منظر دھندلا گئے تھے. ہم اپنی بیٹی کو اس فرسودہ رسم میں نہیں دیں گے داجی. زرگل کو پیش کر کے ہم اپنا بازو کیسے کٹوا لیں گلزمان؟ ہماری گڑیا دلہن بنے گی. ایک کے بعد ایک منظر، ایک کے بعد ایک تلخ حقیقت. بیٹیوں کا تو واقعی کوئی گھر نہیں ہوتا. گلبانو صحیح کہتی تھی. بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. بیٹوں کی خاطر ہی ایک معصوم کو ونی کر دیا گیا تھا. وہ پھر سے اس در پہ لوٹ آئی تھی. حرمت لالا کی بات سنتے داجی تیزی سے گاڑی کی طرف آئے. دروازہ کھولتے بڑے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی. میری گڑیا آئی ہے، دیکھو اس حویلی کی شہزادی آئی ہے.
اب کے ہاتھوں کے ساتھ لہجے میں بھی لرزش تھی. سامنے ٹھہری دشا بھاگتی اندر کو بھاگی تھی. دادی، روح خانم، باہر دیکھو، وہ آئی ہے، وہ شہزادی لوٹ آئی. دشا کی آواز سن سب بڑے ہال میں جمع ہوئے تھے. کون آیا ہے دشا؟ کس سے اتنا شور مچا رہی ہو؟ روح خانم کی آواز پہ وہ مسکراتی بولی تھی. خانم بی بی، ذلے گڑیا، ذلے شہزادی آ گئی. دشا کی آواز نے ایک سحر طاری کیا تھا سب پہ. تو تم کیا میری ذلے، میری گڑیا؟ روح خانم کو لگا جیسے زمین و آسمان کی گردش رک سی گئی تھی. دادی جان اپنی جگہ ہکا بکا تھیں. بھلا ایسا کب ہوا کہ ونی کی گئی لڑکی اتنی آسانی سے اپنوں کو ملنے آ جائے؟ سامنے سے آتے داجی اور ان کے حصار میں ایک کامنی سی لڑکی جس نے روایتی شال پہنی ہوئی تھی، جو کہ شادی شدہ عورتوں کا خاصہ تھی. روح خانم بمشکل اپنے قدموں پہ وزن ڈالتی اس کی جانب بڑھیں جو بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے تھی. ذلے گڑیا. دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتے داجی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے تصدیق کرنی چاہی تھی آیا کہ وہ ان کی ذلے ہی ہے. داجی نم آنکھوں لیے ہلکے سے سر اس بات میں ہلانے لگے تھے. وہ آگے بڑھتی سے اپنی ممتا کے آغوش میں لے گئی تھی. وہ جو رات ماضی کو یاد کرتے اس گود کی گرمی کو محسوس کرنے کو تڑپ رہی تھی، اب تو اتنے برسوں بعد گود میسر آئی تو سب جذبے سر پڑ گئے تھے. روح خانم کتنی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے روتی رہی. کون کون اسے ملا، کچھ بھی اس کا دھیان اپنی جانب کھینچ نہیں رہا تھا. وہ کسی کٹ پتلی کی مانند ان سب میں موجود تھی. دل میں حاطب کے پاس جانے کی تڑپ اسے بے چین کیے ہوئے تھی. اپنی قیمتی چیز کے چھن جانے کا احساس باقی ہر جذبے پہ غالب آ چکا تھا. خریم نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا، مگر ذلے کی سرد مہری نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا. ذلے گڑیا، تمہیں ہم سے مل کے خوشی نہیں ہوئی؟ خریم کی بات پہ سر اٹھائے ایک اجنبی نگاہ اس پہ ڈالی. کل سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے کوئی لالا بھی ہیں. پہلے کسی گل زبان اور زرگل کے نام کے زخم اپنے وجود پہ سہے، اور کل خریم نامی شخص کے حصے کے زخم میرے حصے میں آئے. میں ان تینوں آدمیوں سے اپنا کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہوں گی جن کی بزدلی کی بھینٹ ایک لڑکی چڑھ گئی ہو. خود پہ قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کے باوجود اس کا سانس پھول گیا تھا، مگر اس نے ایک ہی سانس میں بولنے کی قسم کھائی تھی جیسے میں اس شخص سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہوں گی جس نے اپنے سگے رشتوں کو ایک ونی والی لڑکی پہ ترجیح دی. میں 4 مردوں کی قضا خود پہ لینے والی لڑکی نہ کسی کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، نہ بیوی. میں ایک ونی شدہ لڑکی ہوں جس کا جرم شاید اس کا پیدا ہونا تھا یا پھر لڑکی ہونا. اب کہ اس کا لہجہ مضبوط تھا مگر آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں. اگر آج میں یہاں موجود ہوں تو صرف اس لڑکی کے لیے جسے میں دوسری ذلے بنتے نہیں دیکھ سکتی. خریم خان، وہ جو اس کی گود میں کھیلتی ذلے تھی، آج اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. حاطب خان تمہیں مار دے مجھے افسوس نہیں ہوگا، ہاں مگر اس تاوان میں خون بہا میں پریشے یا اس خاندان کی کسی اور بچی کو سوارا کیا جائے تب افسوس ضرور ہوگا. اگر ایک اور ذلے کسی اور زرتاج کے ہاتھ لگ گئی تب میں ضرور تڑپوں گی. تو بہتر ہے نا اس جڑ کو ختم کر دیا جائے جو ایسی نوبت لائے. اپنی بات مکمل کیے وہ قالین پہ بنے نقش و نگار کو گھوننے لگی. کیا مطلب ہے اس بات کا ذلے گڑیا؟ اپنے باپ بھائی کو مجرم مت بناؤ. اور میں کسی کو مجرم نہیں بنا رہی، نہ بنانا چاہتی ہوں، نہ ہی میں یہاں اپنے گزرے برسوں کا حساب لینے آئی ہوں. روح خانم کی بات کاٹتی ذلے آج صرف خود بولنا چاہتی تھی. تو پھر کیوں حاطب خان نے تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف بغاوت کے لیے بھیجا ہے ذلے؟ خریم نے خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے حاطب پہ الزام دھرا. آپ بغیر کسی تصدیق کے ان پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ حاطب نے مجھے کسی بغاوت کے لیے یہاں بھیجا ہے تو ایسا ہی صحیح. خریم خان اپنی بات کے آخر میں ایک طائرانہ نگاہ سب پہ ڈالتی اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات خریم کے سامنے کیے تھے. ان کاغذات پہ سائن کر کے نہ صرف مجھے بلکہ پریشے گل کو بھی دہکتی آگ سے آزادی دلا سکتے ہیں آپ خریم خان. اب تک کہ میرے سارے قرض چکا سکتے ہیں جو آپ سب پہ واجب الادا ہیں. ذلے کی بات سن سب شاکڈ ہوئے تھے. میں سائن کرنے کو تیار ہوں ذلے، مگر حاطب کو تمہیں بھی آزاد کرنا ہوگا. خریم کا سکتہ سب سے پہلے ٹوٹا تھا. اس کے ہاتھ سے کاغذات لیتا وہ ذلے کو موت کا مذاق سنا گیا تھا. کیوں؟ کس بات کی آزادی خریم خان؟ میرا یہاں کے مکینوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اب کہ اس کی آواز میں لرزش پیدا ہوئی تھی. وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دے گی کہ حاطب اسے چھوڑنے کا سوچے. مگر خریم تو پھر حاطب کو کہو ابھی شطرنج کا مہرہ میرے ہاتھ میں ہے.
طلاق کے کاغذات کے 4 ٹکڑے کرتا ضلع کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا تھا۔ وہ بے آس لوٹ گئی تھی، اب نہ جانے حاتم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ کہاں حاتم کا مقدمہ لڑنے گئی تھی، وہ تو صرف اپنا رشتہ بچانے کو بودے سے دلائل دیتی رہی۔ ضلع بیٹی کچھ دیر اور رک جاؤ، ابھی تو تمہیں دیکھے آنکھیں بھی سراب نہیں ہوئی۔ روح خانم کی بات اس کے اندر بے چینی سی بھر گئی تھی۔ اتنے برسوں بعد امید کا کشکول لے آئی تھی آپ کے در پہ ضلع، لیکن ہمیشہ کی طرح داور حویلی نے نارسائی کا دکھ دے کے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ نم لہجے میں کہتی ہے اپنے گرد لپٹی شال کو اور مضبوطی سے پکڑے واپس ہو لی تھی۔ حرمت لالا نے اس کی خالی ہاتھوں کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکائے اس کے لیے بیک ڈور اوپن کرتے سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ سیٹ پہ بیٹھتے ہی ایک تھکن سی آس سمائی تھی۔ سیٹ کی پشت سے سر کو ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ ہر منظر حویلی کے ساتھ پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ آگے کی مسافت پھر سے طویل ہو گئی تھی۔ سیاہی عمر بھر میرے تعاقب میں رہے گی کہ میں نے جسم کو کرتاس سے باندھا ہوا ہے۔ جو لفظ سینہ کرتاس پہ نہیں آیا، چراغ ہے پہ سرے راہ گزر نہیں آیا۔ وہ پھول بیجنے نکلا تھا صبح بستی میں، پھر اس کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ لہو جلایا گیا، رت جگہ گزارے گئے، ہمیں تو غیب سے علم و ہنر نہیں آیا۔ یہ داستان علم کس طرح بیاں ہوگی، انہیں سکوت سمجھنا اگر نہیں آیا۔ یہ احتجاج تھا اس شہر کی فضا کے خلاف، کسی درخت پہ کوئی ثمر نہیں آیا۔ حدود شہر کے باہر ہوا تھا رقص ہوا، یہاں تو عکس ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ تمام عمر کی وحشت کے بعد بھی مظہر، سمجھ میں قصہ شام و سحر نہیں آیا۔ اپنے سامنے موجود اس عورت کو دیکھا جس نے سیاہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حوالہ ایسا تھا کہ وہ اس عورت کو ملنے سے انکار نہیں کر پایا تھا۔ حویلی والوں سے نفرت اپنی جگہ، مگر عورت کی تعظیم اس کی گٹی میں شامل تھی۔ جی فرمائیے، کس سلسلے میں آپ کو ملنا تھا مجھ سے؟ عمر کے حساب سے وہ اسے خود سے بڑی ہی لگ رہی تھی۔ کچھ ہے جو آپ کو بتانا تھا، کچھ امانتیں ہیں، کچھ راز جو ہم مرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کو سونپنا چاہتے ہیں جو حویلی میں پلتے ناسور کو ختم کرنے کی جہد رکھتا ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج نہیں تو کل تم خود اس راز کی کھوج میں نکلو گے۔ اس عورت کا لہجہ انتہائی متوازن تھا، جبکہ اپنے منہ سے مرنے کا ذکر کرنے والی عورت اسے چونکا گئی تھی۔ بظاہر تو اس عورت میں کچھ ایسا نہ تھا جو اسے اپنے مرنے سے آگاہی حاصل ہو۔ کون سے راز معزز خاتون؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ان رازوں کا امین بن سکوں گا؟ آواز میں الجھن نمایاں تھی۔ وہ عورت 2 قدم آگے کو بڑھتی اس کی جانب جھکتی بولی تھی، کیونکہ حویلی میں تمہارا کل سرمایہ محفوظ ہے اور یہ سب تمہارے لیے جاننا اہم ہو چکا ہے۔ اس عورت کا معنی خیز لہجہ اب کے مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہم سمجھے نہیں۔ کچھ راز جن سے حویلی کے مکینوں کو آگاہی ہو تو اگلے دن وہ موت کی سولی پہ لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اب کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بعد حویلی کا کوئی شخص اس جان لیوا کھیل کا شکار بنے۔ شاید ہم کچھ نمک حلالی چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہی ہوگے گزشتہ 10 برسوں میں حویلی والوں نے اپنے 3 جانشین کھو دیے۔ اب ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا سوائے حاتم خان کے۔ کچھ توقف کرتے اس عورت نے سامنے موجود شخص کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو حاتم کے نام پہ تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ آپ کون سے روزوں کی بات کر رہی ہیں؟ اسے بجائے کسی لفاظی کا سہارا لینے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی تھی۔ زرتاج گل ایک ایسی عورت جس نے ارباب خان کی محرومیوں کا بدلہ اس حویلی کے مردوں سے لیا، جو اس کی نسوانی تسکین کا کبھی سبب نہیں بن سکا، تو وہ عورت وہاں موجود سب لوگوں کو ڈس گئی۔ یہ سرخ روشنائی میں لکھے کرتاس کی وہ کہانی ہے جو ہر جگہ ایک الگ عکس چھوڑ گئی ہے۔ داؤد خان جس نے قبیلے کے اصولوں کے خلاف جا کے زرمینے سے شادی کی اور اسے لیے ملک سے فرار ہو گیا، مگر ملک میں قدم رکھتے ہی زرتاج نے زرمینے کے خاندان کے مردوں کو اس سے بدلہ کی آگ میں اکسایا، اور خان جو کہ واپس ہی اس شرط پہ آیا جب دوسری طرف کے قبیلے نے ان سے صلح کی امید پیدا کی، مگر پہلی آگ ہی زرتاج گل نے داؤد خان اور زرمینے کے ہنستے بستے آشیانے کو جلا کے کیا، کیونکہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ارباب خان اس کو کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے میں پریشے اور دائم کا وجود اس کی ادھوری خواہشوں کو سلگانے لگا تھا۔ داؤد خان کے قتل کے بدلے میں آئی گئی گل بانو زرمینے کی چھوٹی بہن تھی۔ کتنی عجیب بات تھی نا،
ایک بہن کے بھاگ جانے پہ اس کے سہاگ کا قتل کر دیا گیا اور پھر چھوٹی بہن کو سوارے میں اسی شخص کے بھائی کی بیوی بنا دیا گیا جو عمر میں اس سے کئی برس بڑا تھا۔ مگر داور خان نے پہلے ہی دن گلبانو کو اپنی بیوی کی حیثیت دینے سے انکار کر دیا اور بدلے میں عمر بھر کی غلامی مانگ لی۔ تم جانتے ہو گلبانو کون ہے؟ اس عورت نے سوالیہ نگاہ اس شخص پر ڈالی جسے ناسمجھی سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی اس عورت نے چہرے سے نقاب ہٹاتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سامنے موجود عورت بلا شبہ ایک حسین عورت تھی۔ میں گلبانو ہوں، زرتاج گل کا اگلا شکار۔ جانتے ہو کیوں؟ اپنی جانب حیرت سے دیکھتے اس شخص کو دیکھا جس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، گویا اس کی زبان بولنے سے انکاری تھی۔ کیونکہ میں اس کے سب راز جان گئی ہوں، زرگل اور داور خان کی طرح۔ اب کہ وہ بری طرح چونکا کیونکہ کل ہی تو داور خان کے مرنے کا اسے پتا چلا تھا۔ جس دن زرگل داور خان سے آخری بار ملنے آیا اس دن میں بھی داور خان کی طرف ایک عرضی لے کے گئی تھی، مگر اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم روکے تھے۔ وہ ایک دم خاموشی ہوئی جیسے ماضی کسی سکرین کی طرح اس کے سامنے تھا۔ میں نے قتل نہیں کیا ارباب خان کو دارا جان۔ جہاں داور خان نے اس نجیب آواز پہ غور کیا وہیں پردے کے پیچھے موجود گلبانو کی سانس ساکت ہوئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شخص ذلے کی آزادی کی امید لایا ہے۔ پھر کون ہے قاتل جبکہ شمشیر خان اور زرتاج گل دارا جان؟ زرگل نے داور خان کے بات کاٹتے اپنی بات دہرائی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم صرف اپنی جان خلاصی کو۔ داور خان کو اس کی بات کا بالکل یقین نہیں ہوا تھا۔ یہی سچ ہے دارا جان۔ زرگل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ میں ارباب خان کا خائن دوست بن گیا تھا۔ زرتاج گل کے جانب متوجہ ہوتے ہی میں اپنی بچپن کی دوستی بھول گیا اور اس کے لیے میں زرتاج گل اور اپنے رشتے کے تقدس کو بھول گیا۔ اکثر شہر میں زرتاج گل سے اکیلے میں ملنے لگا تھا۔ شیطان مکمل طور پر ہم پہ غالب آ گیا اور ہم دونوں شادی کا سوچنے لگے تھے۔ ایسے میں کئی بار زرتاج گل نے مجھے ارباب کو راستے سے ہٹانے پہ اکسایا اور کئی ایک بار میں نے ارادہ بھی کیا مگر نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے پیچھے دھکیل دیتی۔ اور پھر ایک رات زرتاج گل نے مجھے فون کیا کہ ارباب شہر سے روانہ ہوا ہے بغیر گارڈز کے، میں اسے رستے سے ہٹا دوں۔ مگر میرے دل و دماغ کی جنگ میں دماغ کی فتح ہوئی۔ جس دن ارباب کا قتل ہوا میں اسے سچائی بتانے آیا تھا مگر شمشیر نے اسے پہلے ہی اپنی گولی کا نشانہ بنا لیا۔ میں نے شمشیر پہ گولی اپنے بچاؤ میں چلائی تھی کیونکہ میں شمشیر اور زرتاج گل کا سچ جان چکا تھا۔ اس نے میرے ساتھ شمشیر کو بھی اپنی محبت کا جھانسا دیا، میری بغاوت کو محسوس کرتے اس کے لیے ایسا پلان ترتیب دیا کہ ہم دونوں کی لاشیں اس کی سچائی ختم کر دیں، مگر میں اس کے وار سے بچ نکلا، مگر اپنے دوست کی موت کا ذمہ دار بن کے۔ زرگل کی آواز جہاں بھیگی وہیں عورت جس کی وفا پہ کئی کرتاس بھرے جاتے ہیں اب کے سب سیاہ ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! داور خان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں مجرم ہوں حویلی کا دارا جان، مگر میں قاتل نہیں ہوں۔ زرگل نے اپنے ساتھ موجود اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا جو اپنے دوست کو پہلی بار اتنا بولتا سن رہا تھا۔ داور خان کی خاموشی سے مزید ذلت کی گہرائیوں میں قید کر رہی تھی۔ ہم نے تمہیں معاف کیا زرگل، ہمارا خدا بھی تمہیں معاف کرے۔ داور خان کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا تھا۔ دوست پھر میری گڑیا کو لے کے چلیں۔ اس کے ساتھ موجود بچے کی آواز پہ داور خان بھی چونکے تھے۔ یہ بچہ کون ہے زرگل؟ داور خان نے سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ خریم خان، گل زمان کا بیٹا، ذلے کا بھائی۔ داور خان نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس سے کہا تھا، تمہاری گڑیا کو ہم بہت جلد لے کے آئیں گے بچے، یہ وعدہ ہے داور خان کا۔ خریم کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی تھی اور زرگل اسے لیے واپس چلا گیا تھا۔ گلبانو نے اسے جاتے دیکھا تو بھاگتے اس کے پیچھے مگر زرتاج گل کو سامنے دیکھ دوسرے رستے مڑ گئی۔ زرتاج گل نے سامنے موجود چادر میں چہرہ چھپائے شخص کو دیکھا اور ایک نظر مردان خانے پہ جہاں یقیناً داور خان موجود تھے۔ اس کا مطلب وہ انہیں سچائی سے آگاہ کر گیا تھا۔ دھڑکتے دل سے وہ اسی جانب بولی تھی، تم بدذات عورت، میرے بیٹے کی قاتل ہو تم۔ داور خان اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکے جبکہ اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں داجان آپ؟ زرتاج گل بکھلائی تھی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا گھٹیا عورت، میرے خاندان کو اجاڑ دیا تم نے۔ داور خان کی مضبوط گرفت اس کی گردن پہ دباؤ بڑھا گئی تھی جبھی اس نے اپنا زور لگاتے خود اس کی گرفت سے چھڑایا تھا۔
ہاں، میں نے قتل کیا ہے ارباب خان کو، کیونکہ وہ ایک نامرد تھا۔ چیخ کے کہتے وہ داور خان کو ایک لمحے کو ساکت کر گئی تھی۔ تبھی کمرے میں شمشیر خان داخل ہوا تھا۔ بہت ٹائم پہ آئے ہو شمشیر خان، معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ اس کی جانب بڑھی۔ تم دونوں نے سازش رچائی اس حویلی کے خلاف، میں تمہیں… داور خان کی بات شمشیر خان کی گن نے پوری بھی نہیں ہونے دی تھی۔ حاتب خان جانتے ہیں نا، آپ کا اکلوتا وارث، جبکہ دائم خان تو ویسے ہی آپ کے جانے کے بعد لاوارث ہو جائے گا۔ اسے خیریت اسی میں ہے کہ زبان بند۔ زرتاج گل نے ازائیہ انداز اپناتے داور خان کو وارن کیا تھا۔ کچھ چونکتی وہ مردان خانے میں بنے ایک کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ زرتاج گل کبھی اپنے دشمن کو دوسرا موقع نہیں دیتی دارا جان، آپ تو میرے راز جان گئے ہیں، میں بھلا کیسے… مبہم انداز لیے کبٹ سے پوائزن نکالا، گلاس اٹھائے ان کی جانب بڑھا دیا، اور دارا جان حد درجے بے بس نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ شمشیر سے مقابلے کی ہمت خود میں نہیں پا رہے تھے، اور پھر گلبانوں نے بمشکل اندر کا منظر دیکھتے اپنی چیخیں روکی تھی۔ زرتاج گل اور شمشیر نے زہر ملا کر پانی انہیں زبردستی پلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، بھلا کوئی اتنا بھی ظالم کیسے ہو سکتا تھا، اور بڑے احسن طریقے سے آگے کے امور سر انجام دیے گئے تھے۔ شمشیر خان نے گاؤں کے ڈاکٹر کو پیسے دیے دارا جان کی موت کو ہارٹ اٹیک اور پیرالائز اٹیک ثابت کرنے کے لیے۔ حاتب خان سمیت کسی کو بھی اس انہونی میں گڑبڑ کا احساس نہیں ہو سکا۔ انہیں لگا ارباب خان کی موت کا صدمہ انہیں بھی ساتھ لے گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد ضلع کو لے کے زرتاج گل کے سامنے گلبانوں نے اس کی کرتا دھرتا سامنے لائی۔ حالانکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والی کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھی، کیونکہ نہ جانے شمشیر خان کی طرح اور کون کون اس خون کی ہولی میں ملوث تھا۔ گلبانوں کی آواز بھرائی گئی تھی۔ ماضی کا دردناک قصہ بند کرتے اس کی ہچکی بن گئی۔ آپ نے یہ سب حاتب خان کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ جو اب امین بننے لگا تھا، دماغ میں کلپتا سوال دہرا گیا۔ اگر وہ اس تک رسائی لے سکتی تھی تو حاتب خان تک کیوں نہیں؟ کئی ایک بار کوشش کر چکی ہوں، مگر حاتب خان زرتاج گل پہ اندھا اعتماد کرتا ہے۔ وہ بغیر ثبوت کیوں ہم پہ یقین کرے گا، جبکہ ہم ورنی ہو کے داؤد خان کے خون بہا میں گئے ہیں۔ گلبانوں نے اب خود پہ کافی حد تک قابو پا لیا تھا، مگر وہ شخص ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں اس سب میں کچھ کر سکوں گا؟ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں، کیونکہ دارا جان اور زرگل کے علاوہ اس حقیقت سے کوئی اور آگاہ ہے تو وہ بچہ جو زرگل کے ساتھ آیا تھا، جبکہ حاتب تو آج تک اس قصے سے انجان ہے کہ اس حویلی میں زرگل آیا تھا۔ پرسوچ انداز میں دیکھتے اس نے ہنکارا بھرا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی حفاظت کو تیار ہوں۔ شاید اب اس شخص کے دل میں گلبانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے ساتھ تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کر سکتی۔ مجھ سے وعدہ کرو، اگر کل کو میں نہ رہوں تو تم مناسب وقت پہ تم حاتب کو اس سچائی سے ضرور آگاہ کرو گے۔ گلبانوں نے امید بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ صرف اس بات میں سر ہلا گیا کیونکہ وہ خود بھی بری طرح الجھ چکا تھا، اور پھر کچھ دن بعد اس نے حویلی کے 2 ملازم گلبانوں اور شیر خان کے قتل کی خبر سنی۔ اسے شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا اس قتل کے پیچھے بھی زرتاج گل کا ہی ہاتھ ہے۔ کرتاس نے ہر ایک عمل کر لیا محفوظ، مجرم ہی مگر اپنی خطا بھول گیا۔ محبتیں قرض نہیں ہوتی جو بدلہ سمجھ کے اتارے جاؤ، محبتیں فرض نہیں ہوتی جو سجدہ سمجھ کے کیے جاؤ، محبتیں احساس ہوتی ہیں اپنائیت کا، روحانی بندھن کا۔ چاہت نام نہیں باتوں کا، عشق نام نہیں جسموں کے چھونے کا، محبت، چاہت، عشق، وفا اگر سچا ہو تو انسان پا لیتا ہے خدا، اگر رتی برابر بھی من ہو میلا، نہ محبت نہ محبوب نہ ہی ملتا ہے خدا۔ حویلی کی دہلیز پار کرتی ضلع کا دل اس کے قدموں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ہر شخص جیسے اسے ہی تکے جا رہا ہو، مگر سب روٹین پہ چل رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے آگے کو بڑھی۔ سامنے کا منظر روشن تھا، جہاں کھانے کی ٹیبل پہ سب موجود تھے۔ حاتب اور دائم کے درمیان موجود پریشے مسکرا مسکرا کے کھانا پیش کرتی، زرتاج گل اور مورے جان چہرے پہ پرشفقت مسکراہٹ لیے ان سب کو دیکھتی جیسے ان کی بالائیں لے رہی تھی۔ داور حویلی اور خان حویلی کے مکینوں میں شاید اس کی ذات کہیں بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے پریشے کی نگاہی اس پہ پڑی تھی۔ جیسے نگاہ ساکت ہوئی، دائم اور حاتب کی نگاہوں نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔
مگر دوسرے لمحے مکمل اگنور کرتے اپنے کام میں مگن ہوئے تھے۔ بنا کچھ کہے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پریشے اس کے سامنے تھی۔ ذلے، کیا کہا تمہارے لالا نے؟ پریشے کی آواز پہ اسے سر کو اٹھائے اسے دیکھا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں کسی نے بھی پریشے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اپنی جانب تکتی ذلے کو دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ ذلے خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جیسے وہ پریشے کی حرکت سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ جانتی ہو ذلے، اس معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ عورت کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ اس میں اپنے اوپر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مگر کون اسے آواز بلند کرنے سے روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا خوف، اس کا ڈر، اپنے اندر کی جنگیں لڑتی عورت اگر دنیا کے مقابل آ جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی مضبوط کوئی نہیں۔ رشتوں سے چوٹ کھائی عورت، شوہر کی نارسائی کا دکھ سہتی عورت، خود کو جتنا مستحکم کر سکتی ہے، جتنا کانفیڈنٹ ہو سکتی ہے، اتنی شوہر کی محبت اور لاڈ میں رہنے والی عورت بھی نہیں، کیونکہ وہ خود کو اتنا مکمل تصور کرتی ہے، بالکل شفاف آئینہ۔ مگر جب اس آئینے پہ دراڑ پڑتی ہے تو باوجود کوشش کے بھی آہستہ آہستہ وہ دراڑ پڑتی اس شیشے کو توڑ دیتی ہے۔ مگر دھندلائے عکس میں رہنے والی عورت تب تک خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے جب تک اسے آئینے کے دھندلے عکس کی حقیقت نامعلوم پڑ جائے۔ ذلے، تم کب تک اس دھندلے آئینے کو دیکھو گی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس آئینے پہ پڑے گرد و غبار کو صاف کرنا پڑے گا نا، اپنا وجود، اپنی ہستی کو واضح دیکھنے کے لیے۔ پریشے کی بات پہ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ بھلا وہ کب سے اس کی ذات کی پرواہ کرنے لگی؟ تم جانتی ہو، دوسری عورت کے عکس پہ دراڑ پڑ چکی ہے۔ پریشے کے مبہم انداز میں سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دن دور نہیں جب حاطب لالا اس عورت کے حصار سے نکل آئیں گے۔ اب کے ذلے کو شوق لگا۔ پریشے، تو تم، میرا مطلب وہ زرتاج۔ ذلے کے ادھورے الفاظ کا مطلب وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ایک ادھورا سچ ذلے، جس سے مجھے ایک انجان شخص سے روشناس کروایا۔ کوئی اتنا اچھا، اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے ذلے؟ جیسے کہ بھابھی ماں۔ ذلے نے پریشے کا انداز نوٹ کیا تھا، جس نے بھابھی ماں کہتے کسی کڑوی گولی کے نگلنے کا انداز اپنایا تھا۔ پریشے، تو تم مجھ سے ناراض نہیں اپنے لالا کی طرح؟ ذلے کی ذہنی روح دوسری ڈگر پہ چلی تھی۔ نہیں ذلے، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ میرے رب نے بہت سی حقیقتوں سے روشناس کروانے کو مجھے خریم خان کی دسترس میں بھیجا تھا۔ اب کے ذلے بری طرح چونکی تھی۔ خریم خان حاطب لالا کی خواہش تو تب پوری کرے گا جب ہمارا نکاح ہوا ہوتا، تب جب نکاح نہیں ہوا تو کیسی طلاق؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم پریشے؟ کیا سچ میں؟ مگر تمہارے لالا، وہ نکاح نامہ اور سب جھوٹ تھا، بلکہ ہے اور رہے گا تب تک جب تک ہم بھابھی ماں کا اصل چہرہ سامنے نہیں لاتے۔ پریشے کا مضبوط لہجہ ذلے کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی میں انہونی ہی لکھی گئی ہے۔ جاننا چاہتی ہو اس دن کیا ہوا تھا؟ پریشے کے سوالیہ انداز میں اس نے اس بات پر سر ہلایا۔ خریم پریشے کو موبائل میں موجود ریکارڈڈ ویڈیو دکھانے لگا تھا جس میں زرتاج گل کو رسیوں میں جکڑا گیا تھا۔ پریشے نے سہمی سی نگاہ اس جلاد شخص پہ ڈالی، پھر روتے ہوئے قلم اور اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات پہ جو یقیناً نکاح نامہ تھا، آنکھیں بند کیے خود ایک انجان شخص کے نام لکھتے روانی سے آنسو رواں دواں تھے۔ خریم نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو پریشے، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تبھی آپ کی معصوم نگاہوں کا گھائل ہوا تھا، اور خدا کی قدرت، اس نے آج آپ کو میرا نام لکھ دیا۔ خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ وہ آنکھیں کھولتی سے غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ خریم نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیتے کئی حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑاتے بولا، تم جانتی ہو خان حویلی والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ایسی عورت کے لیے خود کو وارے جا رہے ہو جو ہر طرح سے تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تن سے بھرپور لہجہ پریشے کو سلگانے لگا تھا۔ ترس آتا ہے مجھے تم لوگوں پہ جو ذہنی غلامی کا عادی ہو گئے ہو، اور وہ حاطب خان، کیا ہی اچھا ہو چوڑیاں پہنے گھر بیٹھ جائے، اپنے سر سے خان حویلی کی دستار اتارتے۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ عین اس کے سامنے بیٹھا۔ ایک کہانی سنو گی؟ اپنی سائڈ پاکٹ سے چوئنگم نکالتے منہ میں ڈالے اور اس کی جانب جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا۔ پریشے کو وہ بہت ہی عجیب شخص لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا پریشے سے سننا نہیں چاہتی، مگر اس کے پاس سوائے خریم کی بات سننے کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔
جانتی ہو بہت پہلے سوچ آئی تھی کہ تمہارے ذریعے حاطب تک اپنا مدعا پہنچاؤں، کچھ ایسا جو حویلی والوں کی زندگیاں بدل کے رکھتے۔ پریشے کو سسپینس کریٹ کرتا شخص بہت برا لگ رہا تھا، اور پھر خریم نے زرگل اور گلبانوں کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات اس کے کہے سنائے، کیونکہ وہ بھی سالوں سے اس بوجھ کو اٹھائے تھک چکا تھا۔ وہ جو مرتے ہوئے اس شخص یعنی کہ گلبانوں سے کیے عہد کا امین تھا، اس نے پریشے کو ہمراز بنا لیا تھا۔ گلریز سے زرتاج گل کی سازش کا ایک ایک پرت اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو بھابھی ماں۔ اس انجان شخص کی باتیں سے گہری سازش رچتی نظر آئی تھی، مگر حقیقت وہی تھی جو اس نے مانی تھی۔ کتنی دیر وہ روئی تھی، خریم جانتا تھا وہ کان سی لڑکی اتنی تلخ حقیقت سہل نہیں پا رہی، مگر وہی اسے حاطب تک رسائی دے سکتی تھی، کیونکہ زرتاج گل کبھی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ خریم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ تابوت میں پہلی کیل ٹھونک چکا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے پریشے گل کو روک کے وہ اس معصوم لڑکی کو کسی بدنامی کا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ پریشے گل کے گھر پہنچتے ہی زرتاج گل کو شوق لگا۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ بظاہر خریم جو گلزمان کے دوست گلریز کی جال میں پھنس چکا ہے، وہ پلان سے بار بار ہٹ کے انہیں چونکا رہا تھا۔ ضلع کی آمد خریم کے لیے خوشائند ثابت ہوئی تھی۔ اب اس کا مقصد صرف ضلع ہی نہیں کچھ اور بھی تھا، مگر ضلع کا جذباتی انداز چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ وہ حاطب خان سے محبت کرتی ہے، اس لیے خریم کو اسے بے آس لوٹانا پڑا تھا، مگر اسے یقین تھا جو ذمہ داری اس نے پریشے کے سر دی ہے وہ اسے بخوبی نبھائے گی۔ حاطب کمرے میں داخل ہوا جہاں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لائٹ آن کرتے ہی نگاہ سامنے لیٹی ضلع پہ پڑی، جس کے لال گال رخساروں پر زردیاں کھنڈی ہوئی تھیں۔ سست روی سے چلتا وہ اس کے قریب جا ٹھہرا تھا۔ سانسوں کا زیر و بم کا پیدا ہوتا ارتاش اس کی گہری نیند میں ہونے کا بتا دے رہا تھا۔ حرمت لالا کی زبانی اس کی خالی ہاتھ آنے کا پتہ چل چکا تھا۔ اس معاملے کو اتنی آسانی سے پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا تھا، مگر وہ کب تک دوسروں کے کیے کی سزا اسے دے سکتا تھا۔ اس کے قریب لیٹتے ہی اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جہاں پہ ماتھے سے بال ہٹے ہونے کی وجہ سے اس کا دیا گیا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیے کچھ ازالہ کرنا چاہا تھا، تبھی بند پلکوں کی لرزش سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ضلع مدھم سرگوشی آنکھوں کے سامنے پھر سے اس کا ظالم انداز آیا تھا۔ وہ اس کی جانب سے کروٹ بدلنے کو تھی، حاطب نے ہاتھ بڑھاتے اسے خود کے قریب کیا تھا۔ اس کے کلون اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ جانتی ہو نا، تمہارا گریز حاطب خان کو گوارا نہیں۔ شاید اس کی طلب ہوئی تھی، تبھی اس کو خود سے قریب کیا تھا۔ حاطب خان کو ضلع کا ساتھ بھی گوارا نہیں، اس لیے وہ اسے قربان کرنے کو تیار ہے۔ شکوہ لبوں پہ درایا تھا۔ کیا کہا خریم خان نے؟ انگلیوں کی پور سے اس کے زخم سہلانے لگا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے لیے چھوڑے، چاہے سوالی اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ ضلع کا لہجہ حد درجے روکھا تھا، وہ بھی چونکا۔ کیوں؟ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کیا ہے اس نے؟ حاطب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ بے شک پریشے کی باتوں سے ایک نئی ضلع بیدار ہو گئی تھی، جسے اپنے حق کے لیے لڑنا تھا، اپنا مقام خود لینا تھا، مگر حاطب خان کو فیس کرنے کی ہمت وہ ابھی بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ہو گئی ہے اسے پریشے سے۔ تھوک نگلتے بمشکل جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں آ کے رخصتی کروا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حاطب کی بات پہ اسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب کیا سچ میں؟ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ حاطب نے بات نہیں کی تھی بلکہ کئی سو واٹ کا جھٹکا دیا تھا۔ کیا میرا تمہارا کوئی ایسا مذاق ہے؟ آبرو اچکائے بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کل تک آپ اس کی جان کے دشمن تھے، ایک دن میں یہ معجزہ کیسے؟ ضلع نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ پریشے اس کی غیرت ہے، تو ضلع کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ معاملہ اب گمبھیر ہو رہا تھا۔ مگر پریشے، آپ نے اس کے مرضی پوچھی؟ وہ جاننا چاہ رہی تھی آیا کہ یہ اس کا خود ساختہ خیال ہے یا پریشے سے کچھ بتا چکی ہے۔ پریشے کو ہمارے کسی فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی شرٹ کا کونا سرکاتے لب اس کی گردن پہ رکھے ضلع کو اس کا بدلا بدلا انداز چبھنے لگا تھا۔ پھر سے نئے زخم کی تیاری کر رہا تھا وہ شاید۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔
اپنے گرد اس کے بازو کا حصار توڑتے بولی تھی. کیوں ذلے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ اپنوں سے ملو؟ حاتم نے بنا اس کے گریز کو نوٹس میں لائے اپنی کارروائی جاری رکھی. میرا کوئی اپنا نہیں. میں ایک ایسے گرداب میں پھنسی لڑکی ہوں جس چیز کو چھونے کی خواہش کروں وہ چیز کوسوں دور ہو جاتی ہے. وہ بہت شدت پسند ہو رہی تھی. کیا میں بھی ذلے؟ وہ جسے بار بار جھٹک رہی تھی اب کہ اس کی بڑھتی جسارتوں پہ بے بس ہو گئی. آپ تو پہلے ہی کسی اور کی ملکیت ہو حاتم خان. کچھ غلط فیصلے ہیں، کچھ خمیازے ہیں جو بھگت رہا ہوں، کچھ ازالے ہیں ذلے. کبھی وقت ملا تو ضرور بتاؤں گا. اس کی بغیر سر پیر کی بات پہ وہ تل ملائی. کبھی زرتاج گل کے حصار سے نکلیں گے تو حاتم خان نے شہادت کی انگلی اٹھائے سے خاموش کروا دیا. کیا ہے یہ شخص؟ کیوں اس عورت کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتا جو پورا خاندان تباہ کر چکی ہے؟ ذلے اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش میں ہونٹوں کے کونے چبانے لگی تھی. تشنگی آنکھوں میں اور دریا خیالوں میں رہے، ہم نوا گر خوش رہے جیسے بھی حالوں میں رہے. دیکھنا اے راہ نور دے شوق کوئی یار تک، کچھ نہ کچھ رنگے ہنا پاؤں کے چھالوں میں رہے. ہم سے کیوں مانگے حساب جاں کوئی جب عمر بھر، کون ہے کیا ہے کہاں ہے ان سوالوں میں رہے. بدزنی ایسی کہ غیروں کی وفا بھی کھوٹ تھی، سوئے زن ایسا کہ ہم اپنوں کی چالوں میں رہے. ایک دنیا کو میری دیوانگی خوش آ گئی، یار مکتب کی کتابوں کے حوالوں میں رہے. عشق میں دنیا گوائی نہ جاندی ہے فراز، پھر بھی ہم اہل محبت کی مثالوں میں رہے. وہ کب سے ٹیرس پہ ٹہری غیر مری نقطے پہ نگاہ جمائے کھڑی تھی. تبھی اس کے شانے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو چونکتے ہی سیدھی ہوئی تھی. سامنے پریشے کھڑی تھی. تم یہاں خیریت؟ ذلے میں بہت پریشان ہوں. لالا کا فیصلہ؟ پریشانی اس کی آواز اور چہرے سے عیاں تھی. پریشانی کیسی پریشے؟ زندگی میں پہلی بار شاید اس نے کوئی صحیح قدم اٹھایا ہے. ذلے کا نارمل انداز دیکھ وہ چونک اٹھی تھی. تم جانتی ہو ذلے یہ رشتہ سب جھوٹی کہانی، پھر میں کیسے رخصتی کروا سکتی ہوں؟ آج ہی حاتم نے داجی اور داور فیملی کے معززین کو بلا کے صلح کی پیشکش کی تھی. زرتاج گل مردوں کے ان فیصلے سے آگاہ نہیں تھی، نہ ہی مورے جان، مگر ذلے اور پریشے کے سامنے وہ یہ چیز رکھ چکا تھا. کس سے جھوٹ بول رہی ہو پریشے؟ اور کیوں خود کو گناہ گار کرنا چاہ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ اپنا چہرہ تھپتھپاتے ذلے کو حیرانی سے دیکھنے لگی. بہت اعلیٰ کہانی سنائی تھی پریشے تم نے مجھے، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ نکاح نامہ دیکھا ہے. میں کیسے مان لوں کہ خریم نے وہ پیپر پھاڑ دیے، اور بالفرض پھاڑ بھی دیے، کاغذ کے ٹکڑے ثبوت ختم کر سکتے ہیں، رشتہ نہیں. ذلے نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا. ذلے میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا واقعی نکاح نہیں ہوا، وہ صرف مجھے ڈرانے کو. پریشے کی جھکی نظر دیکھ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تسلی دینے تھپتھپائی تھی. کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پریشے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی. میں نہیں ذلے، پلیز تم لالا سے کہو یہ جھوٹ تھا، میرا نکاح نہیں ہوا خریم سے. اس کا انداز چیخ چیخ کے بتا رہا تھا. وہ کچھ چھپا رہی تھی. کیا اور کیوں؟ ذلے نے الجھتے ہوئے سے دیکھا. وہ بھی اس کی تقلید کرتی. اگر جو کچھ دیر پہلے روح خانم کے بہانے کی جانے والی خریم کی کال سے اس نکاح کی حقیقت نہ پتہ چلتی. کیا ہی اچھا ہو پریشے جو تم مجھے ایک دوست سمجھ کے سچ بتا دیتی. اس گھر کا ہر فرد اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہے، تو ذلے کیوں نہیں؟ لہجے میں یاسیت بھری تھی، مگر آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے. وہ بہت برا ہے ذلے. پریشے روتے ہوئے اس کے شانے لگی تھی. جانتی ہوں، ایک عورت کو ہتھیار بنانے والا شخص بھلا کب اچھا ہو سکتا ہے؟ دکھ اس کی آواز سے جھلک رہا تھا. ہم ذلے نہیں بننا چاہتے، ہم اتنی نفرت نہیں سہ سکیں گے ذلے. اسے نفرت ہے حاتم لالا سے، مجھ سے، اس حویلی سے. اور پریشے کی آواز رند گئی. باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے. اور کیا پریشے؟ ذلے نے اس کا سر اپنے شانے سے ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تھا. اس وقت وہ پرانی سہیلیاں بنے ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے لگی تھی. اور وہ کہتا ہے بھابھی ماں کے ساتھ مل کے سب کچھ برباد کر دے گا، کیونکہ پریشے کی آواز رونے کی شدت سے اس کے لفظوں کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، جبکہ ذلے کو یقین تھا اب کہ وہ حرف بحرف سچ بولنے لگی ہے. کیونکہ ہم نے اس کی گڑیا کی معصومیت چھینی ہے، زرگل کا قتل کیا.
وہ سب کچھ جان کے بھی بھابھی ماں کا ساتھ دے گا، وہ لالا سے بدلے کے لیے ہمارا استعمال کرے گا، اس لیے ہم اس رشتے سے مکر گئے ذلے، ہمیں نہیں جانا ان کے ساتھ، ہم خود کو ختم کر لیں گے۔ ذلے گمسم سی اس کی شکل دیکھنے لگی تھی، جبکہ پریشے کے سامنے خریم کا سایہ آ ٹھہرا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو بھابھی ماں۔ اس انجان شخص کی باتیں اسے گہری سازش رچتی نظر آئی تھی، مگر حقیقت وہی تھی جو اسے مانی تھی۔ کتنی دیر وہ روئی تھی، خریم جانتا تھا وہ کان سی لڑکی اتنی تلخ حقیقت سہل نہیں پائے گی، مگر وہی اسے حاطب تک رسائی دے سکتی تھی کہ زرتاج گل کبھی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ خریم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ تابوت میں پہلی کیل ٹھونک چکا تھا۔ اس سے نکاح کر کے سامنے موجود لڑکی اس کے نام کا جوڑا اپنے تن پہ سجائے اس کے انتقام کا نشانہ بن چکی تھی۔ خریم چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ ٹھہرا تھا، ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھائے تو جیسے کسی خواب کسی کیفیت سے جاگتی فوراً پیچھے ہوتے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ پیدا کر کے دور رہو، ہم تم سے جھوٹے ہو، تمہاری کسی بات کا یقین نہیں۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے الٹے قدم واپس لیتی، جبکہ خریم فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں مسز پریشے خریم خان کہ آپ کے تمام جملہ حقوق بقائمی ہوش و حواس ہمارے نام لکھے جا چکے ہیں اور خود آپ نے یہاں پہ سائن کیے ہیں۔ نکاح نامہ اس کے سامنے لہرائے اس کے دستخط والی جگہ پہ انگلی رکھی تھی۔ پریشے کا دل کر رہا تھا وہ اسے یہ چھین کے پھاڑ دے اور اس شخص کی نظروں سے کہیں دور ہو جائے۔ ہم نہیں مانتے زبردستی کے رشتے کو، بلیک میل کیا ہے آپ نے ہمیں، ہم لالا کو سب کچھ بتا دیں گے، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ خریم اس کی بات سنتے کہکا لگاتے ہنس پڑا تھا۔ ریلی، تم اپنے لالا سے خریم خان کی شکایت لگاؤ گی؟ اوکے ڈن، لگا دو پھر، کیا کر لے گا وہ؟ جو شخص آستین میں سانپ پالے انجان ہے، تم مجھے اس مرد کی دھمکی دے رہی ہو؟ ہاؤ انٹرسٹنگ۔ اپنی بات ختم کے اختتام پہ سیٹی بجانے کے انداز میں ہونٹ سکیڑے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ پریشے اس کی پیش قدمی سے بچنے کی کوئی راہ نجات دیکھ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھی۔ خریم اس کی معصوم ادا پہ مسکرا کے رہ گیا تھا۔ سرخ تانچوئی کا کامدار جوڑا اس پہ جچ رہا تھا۔ خریم فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ گلابی پنکھڑیوں جیسے لب لرزنے لگے تھے، بند آنکھوں کے گوشے سے آنسو جوگ نہ جوگ موتیوں کی جھڑی لگائے بکھرنے لگے تھے۔ خریم کو اس پہ ترس آنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے ذلے کا خیال اسے جنونی بنا گیا تھا۔ اپنے بازو پہ کسی کی آہنی شکنجے کو محسوس کرتی اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ جانتی ہو، میں کبھی ایک عورت کو ڈھال نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر حاطب خان سے انتقام کے لیے اسی طریقے کو اپنانا پڑا ہے مجھے۔ خریم کا سلگتا لمس اس کی سانس بند ہونے لگی تھی۔ تم بہت بزدل ہو میرے لالا، نام مت لینا آج کے بعد، تمہاری زبان پہ حاطب خان کا نام بھی نہیں آئے گا، سمجھی تم؟ خریم کا درست انداز اسے بری طرح سہما گیا تھا۔ وہ ناڈھال ہوتے وجود کو سہار نہیں سکی اور زمین پہ کسی لٹے پٹے مسافر کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ ایک مقولہ ہے، سنا تو ہوگا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اپنے موبائل پہ چمکتے حویلی کے نمبر کو اس کے سامنے کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے کال کرنے والی زرتاج گل تھی۔ پریشا نے بھی اپنی آنکھیں میچی، مگر بصارت تو موجود تھی جس میں زرتاج گل کی آواز گونج واضح ہوئی تھی۔ کام ہو گیا خریم خان؟ نگاہ بھٹکتے سامنے موجود شخص پہ گئی جو ابھی بھی چوئنگم چبانے کا شغل جاری رکھے ہوئے تھا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں خریم، اپنی ڈیل یاد ہے نا؟ دوسری طرف موجود خاموشی زرتاج گل کو بے چین کرنے لگی تھی۔ ڈن، ریسپیکٹڈ لیڈی، خریم نے کہتے ساتھ کال بند کر دی۔ پریشے کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ بس انتہا ہے، چھوڑیے، بس رہنے دیجیے، خدا اپنے اعتبار سے شرما گیا ہوں میں۔ خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسے اپنا وجود کئی ٹکڑوں میں بکھرا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی اسے اکڑوں بیٹھے جب ایک عورت اس کی آواز کا گامزن لائی اور ایک انجان شخص کے سامنے اپنوں کا اعتبار ہارے حویلی لوٹ آئی تھی۔ ایک جامد چپ لی ہے۔ میں انتقام لوں گا دوستوں میں پھوٹ ڈال کر، سزا تو ہونی چاہیے منافقین کے لیے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے عاطف خان، تم اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ زرتاج گل اور مورے جان اس کی بات سن حیران تھی۔ زرتاج گل اس کی منطق سمجھنے سے قاصر تھی، بھلا وہ کیوں داوڑ خاندان سے مراسم بڑھانا چاہتا تھا۔ اب کی بازی میں کھیلوں گا۔ مورے جان، خریم خان ہماری کمزوری کو استعمال کرتے ضلع تک رسائی چاہتا تھا،
اب ہم خود اس کے لیے راستے ہموار کریں گے۔ گھنی مونچھوں کو بل دیتے داڑھی پہ ہاتھ پھیرے، جبکہ نگاہیں زرتاج گل کے چہرے پہ جمی تھی، جہاں پہ چھایا تاریک سایہ اس سے پوشیدہ نہیں تھا۔ کیوں حاتب بیٹا، بھلا اتنی آسانی سے کیا اپنی عزت داؤ پہ لگانے والی بات نہیں یہ؟ مورے جان اس کے دماغ میں پنپتے خیالات تک رسائی جا رہی تھی۔ عزت تو پہلے ہی داؤ پہ لگی ہے مورے جان، جب اپنے ہی جڑیں کترنے لگے تو محتاط راستے اختیار کرنے ہی پڑتے ہیں۔ زرتاج گل اس کی بات پہ چونکی، بھلا یہ کیسا مبہم اشارہ تھا؟ آپ لوگ پریشے گل کی رخصتی کی تیاری کریں، باقی سب ہم پہ چھوڑ دیں مورے جان۔ مورے جان کے ہاتھ چومتا وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ زرتاج گل بھی اس کا مقصد نہیں جان سکی تھی۔ ایک خریم خان پہ اعتبار کر کے انہیں لگتا تھا کہ وہ غلطی کر چکی ہے۔ اب ذلے بھی اس کی قید سے آزاد ہونے والی تھی، مطلب کہ حاتب بھی اس کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا۔ ذلے کو دیکھتے اس کی طرف آئی تھی۔ کیا سازش رچ کے آئی ہو تم اپنے میکے سے؟ اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ حاتب کو بہلا پھسلا کے اپنے ہاتھ کر لوگی تو تمہاری بھول ہے۔ ذلے نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈھلتی عمر کے ساتھ آپ کا دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ میں کبھی بھی اسے آپ سے نہیں چھینا چاہوں گی، کیونکہ آپ دونوں ایک مکمل جوڑ ہے، میڈ فار ایچ ادر، اور ذلے کو آپ کی یا آپ کے حاتب خان کی ذات میں ذرا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ڈونٹ وری۔ اپنے ہانکتے وہ آگے کو بڑھ گئی۔ زرتاج گل اس کی ہمت پہ ہکا بکا رہ گئی۔ ایک ہی دن میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنا بولنے لگی؟ خود سامنے موجود آئینے میں دیکھتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، جہاں پہ اسے اپنا چہرہ جھریاں زدہ نظر آ رہا تھا۔ سیلین زدہ فرش پہ پڑا ادموا شخص سامنے موجود اس قہر برساتے آدمی سے کتنی بار موت کی بھیک مانگ چکا تھا، مگر وہ ہر روز ایک نئی اذیت لیے اس کے پاس آ جاتا۔ کمرے میں پھیلی بدبو نئے آنے والے کو چکرا کے رکھ دیتی، مگر یہاں کا صیاد اور حاکم دونوں کو شاید اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی وہ جانے لگا تو وہ گڑگڑاتا اس کے پاؤں سے لپٹا ہوا تھا۔ اسے اس قید میں 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا تھا۔ سورج کی روشنی کو دیکھنے سے قاصر تھا وہ۔ جب بھی وہ شخص اس کال کوٹری میں داخل ہوتا، ساتھ میں اس کا جرمن شیپرڈ ضرور ہوتا۔ وہ جانتا تھا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس قیدی کو مالک کی موجودگی اتنی تکلیف نہیں دیتی تھی جتنا اس کتے کی، کیونکہ جب اسے زد و کوب کیا جاتا اس شخص کے باہر نکلتے وہ کتا اپنے لاب سے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کو آ جاتا، اس کے زخم سے نکلتا خون اپنی زبان سے چاٹتا، اس کا مشغلہ تھا جیسے۔ شروع کے اوائل دن سے اسے کراہت ہوتی، وہ الٹی کر دیتا، مگر اب وہ عادی ہو گیا تھا اپنی بے بسی پہ۔ آسمان پہ نگاہ کی اس کے گناہوں کی فرصت اتنی لمبی تھی، شاید دنیا کا یہ عذاب اس کے لیے ہی کم تھا۔ اس کے جسم میں کئی ایک زخم ایسے تھے جو کہ ٹھیک بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک اور زخم اس پہ لگا دیا جاتا، ان قریب وہ شخص ریبیز کا شکار ہونے لگا تھا، مگر یہاں پہ کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں تھا، بلکہ یہاں موجود ہر شخص اس کے انجام کو دیکھ اپنے احتساب میں لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس خاندان کو مزید رسوائیوں میں دھکیلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی خریم خان۔ داجی بے چین انداز میں ٹہر رہے تھے، مگر وہ تھا ان کی حکم عدولی کی قسم کھا رکھی تھی۔ داجی مجھے اس نہج پہ جانے پہ آپ نے مجبور کیا ہے۔ خریم نے سارا الزام ان کے سر کیا تھا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے پوتے کی زبان درازی؟ داجی کے کہنے پہ دادی نے بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ بھی ذرا کمزور پڑا تو ہمیشہ کی طرح داجی کے سخت فیصلے سے اسے سہنے پڑیں گے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ ضلع کو کال کر کے وہاں کی سچویشن سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر ضلع کی بات سن کے تو اس کے سر پہ لگی تھی۔ خریم خان، برائے مہربانی آپ اپنی نفرت اور انتقام کے پلندے سے اس معصوم لڑکی کو نکال دیں۔ پہلے ہی آپ اس کی ذات پہ کافی ظلم ڈھا چکے ہیں۔ ضلع کی بات پہ وہ جذبز ہوا۔ ایک تو وہ اسے پہلے کی طرح لالا نہیں کہتی تھی، ساتھ میں اس کے طنز کے تیر نکاح کر کے اس کی ذات پہ احسان کیا ہے، مانو تو ورنہ حاتب خان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ خریم کے انداز میں ایک تنفر تھا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ جھوٹ مت بولو خریم خان، نکاح جیسے مقدس رشتے کو مذاق بنا دیا ہے تم نے۔ مجھے پریشے سب بتا چکی ہے، کوئی نکاح نہیں ہوا تمہارا۔ اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے حاتب خان کو جو بغیر نکاح اپنی بہن تمہارے حوالے کرے گا۔ ضلع کی بات پہ وہ لب بھینچے خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ کیا بتا چکی ہے وہ؟ ایک اٹل حقیقت کو حاتب خان کی بیوی مذاق نہیں کہے گی تو کون کہے گا؟ آخر کو 9 سال سے اس حویلی کی مکین ہے۔ وہ بھی اسی کا بھائی تھا، بھلا طنز کے وار کرتے پیچھے کیسے رہتا؟ جب نکاح ہوا ہی نہیں تو مذاق کیسا خریم خان؟ ضلع کی آواز میں ناپختگی واضح تھی۔
کیوں؟ آپ کی نن نے آپ سے اپنے نکاح کا تذکرہ نہیں کیا تھا؟ اگر نکاح نہیں ہوا تو خلا کا پیپر لیے تو تم ہی آئی تھی نا داوڑ حویلی، جبکہ ایک کاپی ہم خود بھیج چکے ہیں حاتم خان کی دوسری بیگم کے ہاتھ۔ خریم کے لہجے میں کوئی بھی رعایت نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے ٹھک کی آواز سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ خریم کے دل میں آگ کی بھبڑ چل رہے تھے، مطلب کہ کیسے پریشے نکاح سے مکر گئی، اور اب داجی اور حاتم کا اتنی آسانی سے رخصتی کا فیصلہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا حاتم خان کو اپنے سامنے جھکائے گا، جرگے میں زرگل کے بے گناہ ثابت کرے گا، اس کی ساری تدبیروں پہ وہ دونوں ننواتے کا معاہدہ کیے پانی پھیر چکے تھے۔ روح خانم ضلع کے راستے کھلتے دیکھ بہت خوش تھی۔ رسم کے مطابق دادی جان اور روح خانم بری کے ساز و سامان سمیت خان حویلی جا رہی تھی۔ تمام رسومات کی ادائیگی نارمل انداز میں ہونی تھی، کیونکہ ننواتے کے مطابق دونوں خاندانوں نے صلح کا پرچم لہراتے ایک دوسرے کو دعوت کا اہتمام کرنا تھا، اس لیے شروعات خان حویلی والوں نے کی تھی۔ اتنے عرصے بعد دی جان بہن کو سامنے دیکھ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ سوتیلی ہونے کے باوجود خون کی گردش نے کتنا دیر انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ زرتاج گل نے ان لوگوں سے ملنا گوارا نہیں کیا، اور کسی نے بھی اسے مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ارباب خان کی نسبت سے اس کا گریز سب کو چپ کرا گیا، جبکہ ضلع کا رویہ ایک میزبان کی حد تک محدود تھا۔ تمام مرد حضرات مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ روح خانم نے پریشے کے سر پہ روایتی چننی اوڑھی تھی، جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اب اس گھر میں وہ داوڑ خاندان کی امانت تھی۔ ضلع کو یہ سب نارمل ہوتا دیکھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ زرتاج گل کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ مختلف اندیشوں میں گھری تھی۔ خریم خان کا اور اس کا گٹ جوڑ یقیناً اس گھر میں کوئی طوفان لانے کو تھا، مگر کیا؟ وہ جتنا سوچتی اس کا دماغ ساتھ چھوڑنے لگتا تھا۔ سب کچھ حالات کے دھارے پہ چھوڑے وہ پریشے کی رخصتی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ واقف ہی نہ تھا رمز محبت سے وہ، ورنہ دل کے لیے تھوڑی سی عنایت ہی بہت تھی۔ آج پریشے کا مائیوں کا دن تھا۔ زرد پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک مرجھایا ہوا پھول محسوس ہو رہی تھی۔ حاتم کمرے میں آیا تو سامنے ہی ضلع مکمل کیل کانٹوں سے لیس موجود تھی۔ کوٹے اور زرد و زردی کے کام والا بنارس لباس اس کی خوبصورتی کا جلا بخش رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اپنے سرکش ہوتے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا۔ بالوں میں گجرے لگائے اپنی تیاری کو مکمل ٹچ دینے میں مصروف تھی۔ آئینے میں ابھرے حاتم کے عکس کو اگنور کرتی اپنی شغل جاری رکھا ہوا تھا۔ بھلا وہ اپنا اگنور ہونا کیسے برداشت کر سکتا؟ آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں سے گجرے لیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، حاتم خان کی بیوی کو ایسا ہی لگنا چاہیے، پرفیکٹ۔ بالوں میں گجرے لگاتے ہلکی سی سرکوشی کرتے وہ اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا، مگر وہ خود پہ کنٹرول کرتی اس کا سحر توڑتی دور ہٹی۔ گجرے اس کے ہاتھ سے پھسلتے زمین بوس ہو گئے، مگر اس نے بغیر کوئی توجہ دیے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سیٹ کرنے لگی۔ حاتم اس کے انداز پہ حیران ہوتے پھر سے پیش قدمی کرتے اس کے سامنے ٹھہرا، جہاں ابھی وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اب کے حاتم کا وجود دیوار بنا حائل تھا۔ اس گریز کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سب کچھ ویسے ہی تو ہو رہا ہے جو تم اور تمہارا بھائی جا رہے ہو۔ اب کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کیا، اس کی دھڑکنوں کے ارتاش کو بھی سن سکتا تھا۔ ضلع اس کے الزام پہ تلملا کے رہ گئی تھی۔ بھلا اس نے کب ایسا چاہا تھا؟ عجیب سنکی آدمی تھا۔ مجھے نیچے جانا ہے، سب ویٹ کرے ہوں گے۔ سب خود کو چھڑانے کی بیکار کوشش میں انرجی ویسٹ نہیں کی، کیونکہ اسے پتا تھا اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور اس وقت وہ اسے الجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کون سب؟ مت بھولو تمہارے اس روپ کو دیکھنے کا حق صرف حاتم خان کا ہے۔ مکان کے انداز میں کہتے اس کی چٹیا سائڈ پہ کرتے گردن پہ اپنے لب رکھے اسے سٹل کر کیا تھا۔ اب کے مزاحمتی انداز میں وہ اسے دور ہونے لگی تھی۔ حاتم خان نے اسے کھینچتے پھر سے خود سے لگایا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، حکم صادر کرتے ڈور کی جانب بڑھتے سے لاک کیا تھا۔ ضلع کی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ وہ تو کب سے بھول چکی تھی کہ حاتم اس کے وجود پہ مکمل حق رکھتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں حاتم؟ باہر مہمان اور اس کے ہونٹ پہ شہادت کی انگلی رکھے ضلع کی بولتی بند کروا گیا تھا، جبکہ اپنی بے بسی پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کی ضرورت ہی بن کے رہ گئی تھی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک پہ بدمزہ ہوتا اسے چھوٹا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سامنے موجود ریشما کو دیکھ اس کا پارا مزید چڑھا تھا۔ خان لالا، خریم خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ، مگر اس کی بات سنتے بے اختیار ضلع کی طرف نگاہ کی جو بے یقینی سے اسے دیکھتی بیڈ کا کنارہ پکڑے فرش پہ بیٹھی تھی۔ تو یہ تھی حاتم خان کی چال۔